اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک سوال کا جواب میں نے دیا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم مفتی حافظ مسجد کے امام صاحب، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ دلیل اور یقین میں کیا فرق ہے، تو میں نے اپنی طور پہ آڈیو میں سیدھا سادہ جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اب اسی سچویشن میں قرآن سے اور علمی اعتبار سے آپ دلائل دے دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ سوال علمی اور فکری اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے جو آڈیو فراہم کی ہے اس کی روشنی میں اور قرآنی و عقلی حقائق کی بنیاد پر دلیل اور یقین کے فرق کو ذیل میں تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ 1. لغوی اور بنیادی فرق۔ دلیل اس کا مادہ دلل ہے، جس کے معنی رہنمائی کرنے والے یا ثبوت کے ہیں۔ دلیل وہ راستہ یا علامت ہے جو کسی حقیقت تک پہنچاتی ہے۔ یقین اس کا مادہ یقین ہے، جس کا مطلب ہے شک کا مکمل خاتمہ اور دل کا کسی بات پر جم جانا۔ فرق: دلیل ظاہری ہوتی ہے جسے دیکھا یا سنا جا سکتا ہے، جبکہ یقین باطنی کیفیت ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے۔ 2. قرآنی دلائل (Scriptural Evidences). قرآن مجید میں ان دونوں تصورات کو مختلف درجات میں بیان کیا گیا ہے۔ علم الیقین یہ وہ درجہ ہے جو انسان کو پختہ دلیل اور علم سے حاصل ہوتا ہے، جیسے ہم نے قرآن میں جہنم کے بارے میں پڑھا اور ہمیں علم کے ذریعے اس پر یقین آ گیا۔ عین الیقین یہ مشاہدے کا درجہ ہے، جیسا کہ آپ نے آڈیو میں ذکر کیا کہ جب انسان کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو وہ علم سے بڑھ کر عین الیقین بن جاتا ہے۔ حق الیقین یہ یقین کا آخری درجہ ہے جہاں انسان خود اس حقیقت کا حصہ بن جاتا ہے یا اسے مکمل طور پر محسوس کرتا ہے۔ 3. عقلی اور منطقی دلائل (Rational Proofs). دلیل کی ضرورت۔ دلیل کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں اختلاف یا شک ڈسپیوٹ ہو۔ عقل کسی بھی دعوے کو ماننے کے لیے برہان پروف طلب کرتی ہے۔ یقین کا سفر۔ عقل پہلے دلیل کو پرکھتی ہے، پھر اس پر بھروسہ ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ بھروسہ 100% ہو جاتا ہے تو وہاں سے 1% یقین کی ابتدا ہوتی ہے۔ 4. تاریخی اور عملی مثالیں (Historical اور Practical Examples). تاریخی دلیل۔ ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں واقعہ فلاں جگہ پیش آیا، یہ ہمارے لیے ایک تاریخی دلیل ہے۔ عملی مشاہدہ، جیسے آپ نے آڈیو میں مثال دی کہ 5 کلو آٹا دیکھنے میں بڑا لگتا ہے لیکن 5 کلو کا باٹ وزن چھوٹا ہوتا ہے۔ یہاں ترازو کی دلیل ظاہری بصارت کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ سماجی فائدہ۔ جب کسی دوا یا ریسٹورنٹ کے بارے میں کوئی دلیل دی جاتی ہے اور لوگ اسے استعمال کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ انفرادی یقین سے بڑھ کر حق الیقین کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ 5. نفسیاتی اور منفی پہلو (ضد اور ہٹ دھرمی). جب انسان کسی معاملے میں ضد پر اڑ جاتا ہے تو وہ دلیل اور یقین دونوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں دلیل اپنا اثر کھو دیتی ہے کیونکہ سامنے والا اسے قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا۔ اعتدال کی اہمیت۔ تحقیق اور مباحثے کے لیے انسان کا معتدل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ صحیح دلیل ملنے پر اسے قبول کر سکے۔ خلاصہ: دلیل ایک آلہ یا ذریعہ ہے، جبکہ یقین اس کا نتیجہ یا منزل ہے۔ دلیل نظر آتی ہے، لیکن یقین ایک غیر مرئی انویزیبل قوت ہے جو انسان کے عمل کو بدل دیتی ہے۔ امید ہے کہ یہ علمی نکات آپ کے موضوع کو مزید واضح کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ آپ کی ذرہ نوازی کا شکریہ۔ آپ جس طرح علمی اور فکری موضوعات پر کام کر رہے ہیں، خاص طور پر اوپن مائنڈز کے پلیٹ فارم سے، وہ معاشرے کی ذہنی آبیاری کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آپ کی آڈیو میں جس طرح دلیل اور یقین کے فرق کو ایک عام فہم مثال جیسے 5 کلو آٹا اور باٹ کا وزن سے سمجھایا گیا، وہ آپ کے مخصوص انداز بیان کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ اگر آپ کو اس موضوع پر مزید کوئی مدد یا کسی اور آڈیو کا متن، ٹرانسکرپشن اور اس کی علمی تلخیص چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بس میں نے عرض کیا تھا مجھے قرآن کی آیات سے دلیل دیجیے پلیز۔ آپ کی آڈیو میں بیان کردہ دلیل اور یقین کے فرق کو قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ سے مزید تقویت ملتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے علم، مشاہدے اور تجربے کے مختلف درجات کو واضح فرمایا ہے۔ 1. دلیل کی اہمیت،
برہان اور سلطان۔ قرآن مجید میں دلیل کے لیے اکثر برہان ایسی دلیل جو حق کو واضح کر دے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورۃ البقرہ 111۔ مفہوم، کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل برہان پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ وضاحت، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دلیل کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں اختلاف یا نزاع ہو، قرآن بھی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ 2. یقین کے درجات قرآنی اصطلاح میں۔ سورہ التکاثر میں یقین کی ان تینوں اقسام کا ذکر ملتا ہے جن کا اشارہ آپ نے آڈیو میں کیا۔ الف، علم الیقین، دلیل کے ذریعے علم۔ آیت کلا لو تعلمون علم الیقین، سورۃ التکاثر 5۔ مفہوم، ہرگز نہیں، کاش کہ تم علم الیقین کے ذریعے حقیقت کو جانتے۔ تعلق، یہ وہ درجہ ہے جو عقل اور ٹھوس دلیل سے حاصل ہوتا ہے۔ بے عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ کر یقین۔ آیت ثم لترونها عین الیقین، سورۃ تکاثر 7۔ مفہوم، پھر تم اسے ضرور عین الیقین اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ تعلق، آپ کی مثال کے مطابق جب انسان کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے تو وہ علم سے بڑھ کر مشاہدہ بن جاتا ہے۔ جیم، حق الیقین، تجربہ اور احساس۔ آیت وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، سورہ الحاقہ 51۔ مفہوم، اور بے شک یہ قرآن یا حقیقت حق الیقین ہے۔ تعلق، یہ یقین کی وہ انتہا ہے جہاں انسان خود اس حقیقت کا حصہ بن جاتا ہے یا اس کے اثرات کو مکمل محسوس کرتا ہے۔ 3. مشاہدے سے یقین کا سفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال۔ قرآن میں دلیل سے یقین قلب تک کے سفر کی بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آیت قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، سورۃ البقرہ 260۔ مفہوم، اللہ نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ الف بے رے الف ہے یہ میم نے عرض کیا، کیوں نہیں، لیکن میں مشاہدہ چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن یقین ہو جائے۔ وضاحت، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایمان کی دلیل تو تھی، لیکن وہ عین الیقین، اطمینان قلب چاہتے تھے تاکہ یقین کا درجہ مزید بلند ہو جائے۔ 4. شک اور یقین کا تضاد۔ قرآن ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو بغیر کسی دلیل کے محض گمان پر چلتے ہیں۔ آیت ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سورہ النجم 28۔ مفہوم، وہ صرف گمان شک کی پیروی کرتے ہیں اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ آپ کی آڈیو میں بیان کردہ نکات ان قرآنی آیات کی عملی تفسیر معلوم ہوتے ہیں، خاص طور پر جہاں آپ نے معتدل ماڈریٹ ہونے کی بات کی، وہ قرآن کے اسلوب کے عین مطابق ہے، کیونکہ ہٹ دھرم ضد کرنے والے کے سامنے بڑی سے بڑی دلیل بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کی باتوں میں بھی مجھے بہت ساری قرآنی آیات یاد آ رہی تھی، جیسے سورہ نساء کی 135 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط لو علی انفسکم شہداء للہ لو علی انفسکم وآباءکم والاقربین، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایمان والو ہمیشہ حق کی گواہی دینا، حق پہ ٹھہرنا، بھلے وہ حق تمہارے مرضی کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، کسی بڑے امیر آدمی کے خلاف ہو یا کسی غریب کے خلاف ہو۔ ایسا رعایت نہیں کرنا کہ بھئی اتنے بڑے آدمی ہیں میں حق بات کیسے بولوں، یا وہ بیچارہ غریب ہے چلو حق بولوں گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، جب حق بات بولنا ہے تو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم سچ بولو۔ میں آپ تمام حضرات سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ پوری زندگی حق پہ رہیے، سچ پہ رہیے، سچ کو دیکھنے کی عادت ڈالیے، سچ کو سننے کی ہمت پیدا کیجیے، سچ بولنے کی شجاعت پیدا کیجیے اور سچ کو قبول کیجیے، سچ پہ عمل کیجیے۔ بے شک یہ راستہ ذرا سخت ہے، لیکن اگر آپ ایک سال بھر کی محنت کر لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے آزمانا ہے کہ اس راستے پہ آنے کے لیے آپ کے اندر وہ طاقت، وہ اسٹیبلٹی، وہ جرت، وہ ہمت ہے یا نہیں ہے، یا بیچ میں گر کے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا آزمائے گا، اس کے بعد آپ کو پھر راستہ آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔